اتنا مذاق نہیں ہے دین جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے دین کو مذاق. اس کو اگر سیریس لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سیریس لیں گے, اور اگر ہم سیریس نہیں لیں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمیں سیریس لینے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم منہ پھیرو گے میں کچھ اور لوگوں کو پیدا کر دوں گا. ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اللہ ہمارا محتاج تھوڑی ہے, اللہ کا دین ہمارا محتاج تھوڑی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا, کہ جو بعض دیہاتی لوگ مسلمان ہوئے یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھیں ہم ایمان لے آئے, ہم ایمان لے آئے, ہم نے آپ پر آپ کا کلمہ پڑھا ہے, ہمارے احسان مانو یہ. یمنون علیک ان اسلموا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, اے پیغمبر ان سے کہیں لا تمنوا علیہ, مجھ پر احسان مت کرو. لا تمنوا علیہ اسلامکم, اپنے اسلام کا مجھ پہ احسان مت کرو. بل اللہ یمن علیکم, اللہ کا تم پہ احسان ہے, ان ہداکم للایمان, کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے. ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی میں سچے ہو, مومن ہو, تو اللہ کا تم پہ احسان ہے, تمہارا اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے. تو کوئی اگر نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ پہ کوئی بہت بڑا احسان کر دیا, یا زکوٰۃ دیتا ہے اور زکوٰۃ دینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ پہ کوئی بہت بڑا احسان کر دیا, یا حج کرتا ہے یا صدقہ دیتا ہے, اور یہ آدمی زبان سے نہیں کہتا, یہ اپنے عمل سے کہتا ہے. یہ بات مثلاً ایک آدمی نے نماز پڑھی, وہ نماز پڑھنے کے بعد زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ میں نے آج عشاء کی نماز پڑھی, تراویح پڑھی, آج میں نے اللہ پہ بہت بڑا احسان کیا. زبان سے کوئی بھی نہیں کہتا, یہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہوتا ہے, اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہوتا ہے. جب آپ کسی کے سامنے اس انداز سے بات کرتے ہیں نا کہ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, میں تو اتنا نیک آدمی ہوں, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, 4 حج بھی کیے میں, اس انداز سے جب کسی کو جتا رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب آپ اللہ پہ احسان جتا رہے ہیں. تم نے حج کیا اللہ کے لیے کیا یار, ہمارے لیے تھوڑی کیا ہے. نماز پڑھی ہے تو اپنے لیے پڑھی ہے, ہمارے لیے پڑھی ہے کیا نماز؟ تلاوت کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو, ہمارے لیے کرتے ہو, یا اللہ کے لیے کرتے ہو؟ بعض لوگ یہ سارے کام کر کے مولانا صاحب, مفتی صاحب, علماء کرام پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں. کوئی مولوی مل جائے تو اس پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب میں نے اتنے حج بھی کیے ہیں. تو بھائی کیے ہیں تو اپنے لیے کیے ہیں, میرے لیے تھوڑی کیے ہیں, مجھے کیا بتا رہے ہو؟ اللہ کو بتاؤ. حج کرنے سے آدمی حاجی بن جاتا ہے, نماز پڑھنے سے نمازی کیوں نہیں بنتا؟ کیا خیال ہے؟ نماز پڑھنے سے نمازی بنتا ہے آدمی؟ کبھی کسی کو سنا ہے نمازی صاحب کیا حال ہے؟ سنا ہے نمازی صاحب؟ یا تراویح والے کو تراویحی صاحب, یا رمضانی صاحب, رمضان کا, یا روزی صاحب, رمضانی صاحب. تو یہ حاجی صاحب کیوں بن جاتا ہے؟ حج بھی تو ایک عبادت ہے. تو حج کیا بس اللہ کے لیے کیا ہے, بس اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. اللہ سے مانگے. جگہ جگہ جا کے لوگوں کو بتانا کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں, میں نے یہ کیا ہوا ہے, میں نے یہ کیا ہوا ہے, یہ اپنے عمل سے انسان بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں. قرآن کریم میں دیکھیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے. بھائی قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, تم جب قربانی کرتے ہو مجھے نہ قربانی کا گوشت ملتا ہے نہ قربانی کا خون ملتا ہے, ولکن ینالہ التقوی منکم, مجھے تو تقوی ملتا ہے کہ کس نیت سے کیا ہے. جب جانور ذبح کرتے ہیں گوشت کون کھاتا ہے؟ ہم کھاتے ہیں نا, خود کھاتے ہیں. جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ اللہ تو نہیں, انسان ہی کھا رہے ہوتے ہیں نا. آپ نے ایک انسان کو دیا تو وہ کھا رہا ہے, دوسرے کو دیا تو وہ کھا رہا ہے, کسی کو افطاری کرائی تو وہ کھا رہا ہے. تو اللہ ہمیں کیوں ثواب دے رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی گوشت قربانی کر کے میں خود گوشت کھا رہا ہوں, اللہ مجھے ثواب دے رہا ہے. میں اپنے بھائی کو پیسے دے رہا ہوں, اللہ مجھے ثواب دے رہا ہے. میں اپنی بیوی کو خرچہ دے رہا ہوں, اللہ مجھے ثواب دے رہا ہے. میں اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہوں, اللہ مجھے ثواب دے رہا ہے. میں اپنے والدین کا احترام کر رہا ہوں, اللہ مجھے ثواب دے رہا ہے. میں اللہ کو کیا دے رہا ہوں؟ اللہ کو تو میں کچھ بھی نہیں دے رہا. فائدہ تو سارا انسانوں کو ہو رہا ہے. تو اللہ کو کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس
انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اے لوگو تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اگر تم کسی کو صدقہ دو اور صدقہ دینے کے بعد احسان جتلاؤ، مثلا کسی کو 10,000 روپے صدقہ دے دیے، کل کو آپ نے اس سے بائک مانگی کہ یار مجھے بائک چاہیے، میں تھوڑا چرنگی تک جاتا ہوں، تو آپ کو کہہ رہا ہے نہیں میں نہیں دے رہا بائک آپ کو، آپ اس کو کہیں یار اس کو میں صدقہ بھی دیتا ہوں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اس کو مجھ پہ اتنا اعتماد نہیں ہے کہ مجھے بائک دے میں چرنگی تک چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات کر کے ٹال دینا، کہ کسی کو کہیں یار میں آپ کو نہیں دے سکتا صدقہ معاف کریں، یہ کہہ کے ٹال دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقہ دینے کے بعد آپ اس کو جتلائیں۔ یعنی 10,000 روپے دے کے اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ یار اس کو میں نے 10,000 روپے صدقہ بھی دیا تھا پھر بھی اس کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، اس سے بہتر تھا کہ آپ صدقہ نہ دیتے لیکن یہ بات نہ کرتے، اس لیے کہ 10,000 روپے دے کے کوئی اللہ پہ ہم نے احسان نہیں کیا، اگر وہ نیکی بنی تھی تو اپنی اس گفتگو سے اس بات سے ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 ملیں گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو ایک نیکی میرے پاس لے کر آئے گا، ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے وہ نیکی محفوظ طریقے سے اللہ تک پہنچا دینا۔ اللہ کا وعدہ نیکی کرنے پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے نیکی اللہ تک پہنچانے پر۔ آپ پہنچائیں تو صحیح، ہم پہنچائیں تو صحیح اللہ کے پاس نیکی۔ تو اگر ہم نیکی کریں، شہید جو میں نے آپ کو 3 لوگ بتائے جو اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہے، یہ نیکی نہیں ہے؟ جو سخی ہے، سخاوت کر رہا ہے، یہ نیکی نہیں ہے؟ جو علم دین حاصل کر رہا ہے، یہ نیکی نہیں ہے؟ تو وہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ جب ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ عالم دین تو پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کتنی حدیثیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کتنے شریعت کے مسئلے سیکھ رہا ہوتا ہے، کتنی دنیا کو سکھا رہا ہوتا ہے، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو اگر ایک نیکی کے بدلے میں 10 ہیں تو عالم کی تو کتنی نیکیاں ہوں گی؟ لیکن اللہ کا وعدہ نیکی کرنے پر نہیں ہے، نیکی کو محفوظ طریقے سے اللہ تک پہنچا دیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم دینار نہ ہو، ہم کہتے ہیں مفلس ہے، غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا پہاڑوں جیسی نیکیاں بڑی بڑی، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی پہ الزام لگایا ہوگا، اور جب وہ نیکیاں لے کر آئے گا تو ایک ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، مجھے گالی دی تھی مجھے بدلہ چاہیے، دوسرا کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا مجھے بدلہ چاہیے، تیسرا کہے گا اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا مجھے بدلہ چاہیے، چوتھا کہے گا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا مجھے بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی اس دن کی کرنسی تو نیکیاں ہیں نا، اس دن تو پیسہ ڈالر یہ تو نہیں چلیں گے، اس دن کی کرنسی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ کسی کا حق دبایا ہوگا، اللہ فرمائیں گے اس کی نمازیں اس کی ہوگی، اس کی نمازیں۔ دوسرا آئے گا کہے گا یا اللہ مجھ پہ یہ ظلم کیا، بہن آئے گی میرا میراث میں حق دبایا ہوا تھا مجھے حق نہیں دیا، اللہ فرمائیں گے جتنے حج کیے وہ بہن کو دے دو۔ یتیم بھتیجا آئے گا یا اللہ اس نے میری جائیداد دبائی ہوئی تھی، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرا چچا قابض ہو کے بیٹھ گیا، میری جائیداد نہیں دی، اللہ فرمائیں گے جتنے زکوٰۃ صدقات دیے تھے وہ سارے تمہارے بھتیجے کے ہو گئے۔ تو نمازیں بھی گئی، حج بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، صدقات بھی گئے، قربانی بھی گئی، اور لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں کہ اللہ میرا بھی حق ہے، اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں مجھے بھی چاہیے۔ تو اللہ فرمائیں گے نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب اس کا طریقہ یہ کہ تمہارے گناہ سارے میں اس پہ ڈال دیتا ہوں، تم نے جو شراب پی تھی نا وہ سارا گناہ اس پہ، تم نے جو زنا کیا تھا وہ سارا گناہ اس پہ ڈال دیا، یہ صاف ہو گیا، تم نے جو کرپشن کی تھی وہ سارا گناہ اٹھا کے اس پہ ڈال دیا، یہ صاف ہو گیا، یہ سارے جنت میں، وہ جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا وہ جہنم میں۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس، میری امت کا غریب یہ شخص ہے۔
یہ میں آپ کو صحیح احادیث سنا رہا ہوں، صحیح دین بتا رہا ہوں، کوئی قصے کہانیاں نہیں بتا رہا آپ کو. صحیح احادیث، صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث ہیں ساری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نمازیں پڑھنے کے بعد بھی آدمی جہنم میں جا سکتا ہے، حج کرنے کے بعد بھی جہنم میں جا سکتا ہے، زکوٰۃ اور صدقات دینے کے بعد بھی جہنم میں جا سکتا ہے. تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور پھر اگر اللہ توفیق دے دے تو قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تو اس کے بعد کیا کہنے لگے؟ ربنا تقبل منا. بیت اللہ تعمیر کیا جس کی طرف ہم سب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ساری دنیا کے انسان. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے کھاتے میں کتنی نیکیاں جاری ہوں گی، اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت ابراہیم کے وقت سے آج تک جتنی دنیا نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، سب نمازوں کا ثواب حضرت ابراہیم کو مل رہا ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کتنی نیکیاں ہیں. حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی، قرآن میں اس کا ذکر ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہاں مقام ابراہیم ہے نا، فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم موجود ہیں جس پہ کھڑے ہو کر آپ بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے. وہ تعمیر کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ میری اس عبادت کو قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا، اے اللہ میری توبہ قبول کر، انک انت التواب الرحیم. تو نیکی کی توفیق ہو جائے، اس نیکی کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ آدمی پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو نیکی کرنے کے بعد کہ اللہ میں نے یہ زکوٰۃ دی آپ اس کو قبول کر لیں، یا اللہ میں نے تراویح پڑھی آپ اس کو قبول کر لیں، یا اللہ میں نے حج کیا آپ اس کو قبول کر لیں، یا اللہ میں نے اپنے پڑوسی کی مدد کی آپ اس کو قبول کر لیں. اگر تو یہ کیفیت انسان کی بن رہی ہے، یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے. لیکن اگر نیکی کرنے کے بعد یہ، اگر ہمارے ہاں کوئی ایک پوری مسجد بنا دے، یعنی اپنے ذاتی پیسے سے پورا ایک اکیلا ایک آدمی پوری مسجد بنا دے، اور پھر اس کی یہ کیفیت ہو کہ یا اللہ یہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، اگر آپ نے قبول کیا تو ٹھیک، نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو یہ تو قبولیت کی علامت ہے. لیکن اگر اس کے بجائے یہ ہو کہ بھائی میں نے تو بہت بڑا کام کیا، تو یہ بہت خطرے کی بات.